السلام علیکم. بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے. دوستوں، ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ اگر کسی درخت کی چھاؤں بہت گھنی ہو تو شاید اس کے نیچے پیدا ہونے والے درخت جو ہیں وہ اپنا آپ کھو دیتے ہیں یا اتنی بڑائی نہیں پا پاتے، اور خاص کر گھنے درختوں کی چھاؤں کے نیچے جو درخت پروان چڑھتے ہیں وہ کہیں اور کھو جاتے ہیں. اور یہی معاملہ زندگی کے اور حوالوں سے بھی رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے جو اولادیں ہوتی ہیں شاید وہ یا تو اس ڈھنگ پہ نہیں چل پاتی، اور چل پاتی ہیں تو اس ڈھنگ سے نہیں چل پاتی. یہ المیہ ہم نے نہ صرف ادب میں، ثقافت میں، صحافت میں اور مختلف جگہوں پہ یہ ہم نے عموماً دیکھا ہے، اس طرح ہوتا رہا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کا جو پہچان ہے، یقینی طور پہ وہ پہچان پہ ان کو بھی ناز ہے اور ہمیں بھی ناز ہے کہ ان کے والد صاحب ناصر کاظمی صاحب جو ہیں وہ اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام تھے. اتنی آسان، شستہ اور برمحل شاعری جو آج بھی ایک کیفیت کا پتہ دیتی ہے وہ یقیناً ناصر کاظمی کا ہی شیوا تھی. لیکن اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ باسر کاظمی صاحب نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے تو شاید یہ غلط ہوگا. باسر کاظمی صاحب نے ابتدائی دنوں سے ہی نہ صرف اشعار کہے، بہت اچھے کہے، والد صاحب خوش بھی ہوئے، نہ صرف یہ بلکہ ایک محفل میں والد صاحب نے ان کو خود غزل پڑھوائی اور اس محفل کی یہ رونق بنے. اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہوں نے انگلش میں ماسٹرز بھی کیا، اور اس کے بعد جب ان کا پہلا جو ڈرامہ جو انہوں نے تخلیق کیا بساط کے نام سے 1987 میں، اس کی ایک دھوم مچی، اور پھر اس کے بعد اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہوئی. برطانیہ آ کر بھی انہوں نے اپنے کام کو روکا نہیں بلکہ اس کو وسعت دی. دنیا بھر میں نہ صرف مشاعرے پڑھے بلکہ انہوں نے ورکشاپس اٹینڈ کی، اور خاص کر کے ادب کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے، ڈرامہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام کیا. اور اتنا بڑا کام کیا کہ حکومت نے اور سرکار نے ان کو MBE کا ایوارڈ نوازا، جو کہ اردو لٹریچر یا لٹریچر کے حوالے سے بہت ہی زیادہ گراں قدر خدمات انجام دینے والے کو دیا جاتا ہے. اور میری سمجھ سے تو شاید اردو کے حوالے سے یہ واحد شخصیت ہیں. اب ان سے گفتگو ہوگی تو بات کریں گے. تو ان کا ایک میں نے شعر پڑھا کہ شاعری میں آج بھی ملتا ہے ناصر کا نشاں، ڈھونڈتے ہیں ہم اسے بزم سخن کوئی بھی ہو. تو آج بھی ہم نے ایک بزم سخن سجائی ہے اور ناصر کا اور باسر کا دونوں کا نشان ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے آج کے مہمان باسر کاظمی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہے؟ آپ نے بہت عزت افزائی کی میری، بڑے، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جی. اصل میں ہمارے لیے آج بہت جو ہے وہ خوشی کا دن ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کی عموماً ہم نے یہ چیز عموماً نوٹ کی ہے، جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ جو بڑے برگد کے درخت ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر اپنا جو اقبال صاحب کے جو صاحبزادے ہیں جاوید اقبال صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت کچھ بن گیا، میں چیف جسٹس بھی بن گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ہمیشہ مجھے تعارف یہی کرایا جاتا رہا کہ میں ان کا صاحبزادہ ہوں، حالانکہ میں نے اپنی ایک شناخت بنائی. تو یہ مسئلہ رہتا ہے. بہرحال ایک شان تو ہے، بہرحال ایک بڑی بات ہے کہ آپ ان کے صاحبزادے ہیں. تو بڑی شخصیات کے اولاد ہونے کا فائدہ ہوتا ہے یا کیا نقصان ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو فائدہ ہی ہوتا ہے جی. بلکہ دنیا میں آنا ہی، کسی کے گھر بھی آپ آنکھ کھولیں تو خوش قسمتی کی بات ہے، اور باپ تو بڑا ہی ہوتا ہے. بے شک. تو مجھے یہ کبھی مسئلہ نہیں رہا. اچھا. اور اس کے لیے انہوں نے بھی مجھے خود کچھ تیار کیا تھا کہ دیکھیے جب ہم اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں نا، یا جس کو انالوجی کہتے ہیں تشبیہ کی، وہ تھوڑی دیر تک ہماری بات کی وضاحت کر سکتی ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ اور تشبیہات اور استعارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. ناصر کاظمی کو درخت تو نہیں تھے، یا میکون کے نیچے اگا ہوا ایسی کوئی پودا تو نہیں تھا کہ جس کی جڑیں بس وہاں پابند تھیں. انسان جو ہے وہ جیسے اقبال نے کہا کہ جو نباتات اور جمادات ہیں وہ ہیں تقدیر کے پابند. انسان جو ہے وہ تو اس کو تو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دیکھ. اچھا، پھر یہ جو انسانی برگد ہے یہ بڑا مہربان ہوتا ہے. جی.
تو یہ بہت طوفان بارشوں سے بچاتا بھی ہے اپنے نیچے پودوں کو, اور ان کے لیے دھوپ کا انتظام بھی کرتا ہے کہ اپنی شاخیں ایک طرف کر دیتا ہے, تو وہ تربیت کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ کہ اگر کوئی مطلب میں ویسے یہ بات جب سے ہوش سنبھالی ہے یہ ضرور سن رہا ہوں, لیکن یہ مسئلہ رہتا ہے سب. لیکن مجھے اچھا یہ اردو میں یہ اس طرح کہتے ہیں, پنجابی میں ایک محاورہ ہے وہ بھی مجھے بعض لوگ کہتے رہے ہیں میری عزت افزائی کے لیے, بورڈ تھلے بورڈ. یعنی اب میں نے تو کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ آپ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی پوری کوشش کریں. باقی یہ میرا یا کسی کا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے کہ اس سے بڑا یا میری پہچان ذاتی. آپ کی پہچان تو ہوگی کیونکہ آپ ایک مختلف دور میں, مختلف زمانے میں, آپ کا مطالعہ مختلف, مشاہدہ, شخصیت, تجربات, تو دکھ سکھ, بالکل, تو اپنی زندگی تخلیقی گزارنی چاہیے. پھر مطلب ہر دور کے الگ تقاضے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. تو آپ نے پھر ڈرامہ لکھنے کو پہلے کیوں ترجیح دی؟ نہیں, میں نے بالکل ترجیح نہیں دی, ڈرامے نے ترجیح دی کہ اس نے کوئی مہربانی کی مجھ میں. میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ بس ایک ڈرامہ. اچھا میرے اصل میں جو اصل استاد تھے وہ تو محبوب خزاں بڑے منفرد شاعر تھے, اور والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میری تو عمر 18.5 برس تھی, تو ان سے 4-5 برس. اس عمر میں جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی کتنے, خیر بعد میں بھی کیا سیکھ پاتا آدمی, ساری عمر سیکھتا رہتا. تو وہ کہتے تھے کہ ہر نئے شخص کو یا انکورڈ ایریا کو کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا نہیں ہوا اب تک, کوشش کریں دیں. اچھا تو لیکن یہ صرف کوشش سے تو نہیں ہوتا کہ نیت کرتا ہوں شاعر بننے کی یا نیت کرتا ہوں ڈرامہ کرنے کی. تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو کھلا رکھا. تو ہم انگریزی ادب جب پڑھا اس میں شیکسپیئر, شاء اور ابسن, اور یہ ڈرامے کی صنف اردو میں تو تھی نہیں اس طرح, اور پڑھنے کی چیز تو اردو میں سمجھا ہی نہیں جاتا تھا, ابھی بھی نہیں سمجھا جاتا. اچھا تو وہ میں نے کہا یہ تو ادب ہے, بہت بڑا ادب ہے. اس نے پھر مجھے مطلب اپنا اثیر کیا اور اثر کیا. تو وہ پھر اندر خود بخود ایک میں نے تفصیل سے اپنی ڈرامے کے ساتھ جو شائع ہوئی کہانی مانو سجنبی, اس میں میں نے لکھا کہ کیسے یہ بنا اور کیا ہوا, اور سٹیج یا کتاب جو اس کا دیباچہ ہے کہ میں نے اس کو شائع, میں نے کہا اگر ادب ہے تو اس کو شائع ہو جانا چاہیے, سٹیج ہوتا رہے گا نہ بھی ہو, جزوی طور پہ ہوا, کبھی کہیں سین ہو گیا, کوئی ایک ایکٹ ہو گیا. تو یہ اس لیے ادھر ایک, تو یہ جو اسٹیج کی جو آپ کی اندر جو بہرحال آپ جو ڈرامہ لکھنے کی جو صلاحیت تھی اس کو نکھار ملا برطانیہ آ کے, کیونکہ یہاں نہیں, اس میں گورنمنٹ کالج لاہور میں جہاں پہلے جب میں وہاں لیکچرر تھا, طالب علم تھا, تو ہم گورنمنٹ کالج ڈراماٹک کلب GCDC بڑی مشہور کلب ہے, ابھی بھی ہے, بڑا نام ہے اس کا, بڑی پروڈکشنز انہوں نے کی. تو وہ ہم دیکھتے تھے جو ہمارے سینئرز اور دوسرے ساتھی کرتے تھے جو ڈرامے سے متعلق تھے. ہم تو شاعری سے متعلق تھے, غزلیں کہنا, انٹر کالجیٹ مشاعروں میں جانا, اور کبھی ٹرافی انعام مل جانا, کبھی مایوسی لے کے آنی, جو ہوتا ہے. سفر میرا وہ ویسے ہی رہا جیسے سب کا رہا, جو میرے ساتھیوں کا, میرے ہم عمروں کا, سینئر جونیئر. جو مشکلات آتی ہیں, جو دکھ سکھ, جو ناکامیاں, کامیابیاں, شاباش کبھی ملتی, کبھی ڈانٹ, وہ سب تھا. پھر جب میں وہاں لیکچرر ہوا ہوں تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ تم اب ڈرامہ پڑھا. میں ایم اے کی کلاسوں کو ڈرامہ پڑھاتا تھا, تو یہ ماڈرن ڈرامہ, شور, یہ تو ان کا اچھا تھا. آپ پھر میں تھیٹر سے جو GCDC سے متعلق, انہوں نے مجھے نائب صدر بنا دیا. شعیب ہاشمی صاحب ہمارے وہ استاد رہے تھے پہلے, پھر ہمارے سینئر کولیگ تھے, ان سے سیکھا میں نے بہت. 2-3 پروڈکشن میں ان کے ساتھ ان کو اسسٹ کیا. تو پھر یہ ایک دنیا, کیونکہ وہ ایک اپرینٹسشپ بڑی اچھی مجھے وہاں ملی. پھر جو گورنمنٹ کالج کی 125ویں سالگرہ تھی, اس میں آسکر وائلڈ کا ایک فل لینتھ پلے انگریزی ٹیکسٹ میں, اس میں اسٹوڈنٹس نے بڑی محنت کی, کچھ میں نے کرائی, مجھے ہمارے استاد ہمیں سخت ملے تھے تو میں ان کے لیے سخت استاد ریہرسل کرائی. تو وہ بہت اس کو سیکھا, ہم نے سب نے سیکھا. وہ طالب علم بھی آج یاد کرتے ہیں, اور یہ کہ اس کی تحسین بھی ہوئی. تو اس سے اچھا میں نے یہ سوال, ہمارے یہاں رفعت شمیم صاحب آئے تھے, وہ بھی ڈرامے کے حوالے سے ان کے کام ہے کچھ, میں نے سوال پوچھا تھا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ایکچوئل ڈرامہ ہے, مطلب ایک سوری ٹو سے ایک لچر پن تو اب آ گیا اسٹیج کے اوپر, وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن جو ایکچوئل ڈرامہ یہ کیوں نہیں پنپ سکا؟ لچر پن تو شاعری میں بھی آیا, وہ ہر جگہ آیا, کہاں نہیں آیا, نثر میں, صحافت میں, لیکن ہر شعبے میں اچھا کام بھی ہوتا رہا. اور ہمیشہ ڈرامے لکھے لوگوں نے, ٹی وی پہ بعض ڈرامے بہت اچھے ہوئے. ایک سیریز ہوتی تھی اشفاق احمد لکھتے تھے, اور یونس جاوید لکھتے تھے, اس طرح سے مطلب. تو اور بھی مطلب
اب میرے ذہن میں جو میرے فوراً زیادہ پسند کے تھے، میں نے ان کا نام انتظار حسین کے ڈرامے بانو قدسیہ نے لکھے ہیں. اب آپ ظاہر ہے آپ نام مجھے یاد کرائیں گے تو مجھے بھی آتے جائیں گے، مجھے بھی یاد آ رہا ہے، مطلب فہرست ہے جی بالکل. تو لیکن وہ ٹی وی کا جو ٹیلی پلے ہے وہ ذرا مختلف چیز ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پروڈیوسر بہت وہ مداخلت کرتا ہے، یعنی کئی بڑے سینئر اور بڑے مقبول ڈرامہ نگاروں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ کئی بار اس پروڈیوسر نے اسکرپٹ لکھوایا. نصرت ٹھاکر ہوتے تھے غالباً ایک سینئر پروڈیوسر. ان سے کسی نے پوچھا انٹرویو میں کہ آپ کا ڈرامہ ہے کیسے، انہوں نے کہا کہ جی پہلے جو ٹی وی پروڈیوسر ہے، اچھا یہ ٹی وی پروڈیوسر پاکستان میں بڑی ایک ایسی پوسٹ ہے جیسے کہ بیوروکریٹ ہوتے ہیں نا، کہ آج وہ ڈیفینس کے سیکرٹری ہیں، کل وہ تعلیم کے سیکرٹری ہیں اور وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں، پھر وہ کسی اور چیز کے سیکرٹری بن گئے تو وہاں بھی وہ ایکسپرٹ ہیں. تو ٹی وی کے پروڈیوسر وہاں ہوتے تھے کہ اب میوزک کا پروگرام کر رہے ہیں 2 برس کے بعد، اب انہیں ڈرامہ دے دیا، اب انہیں ادبی پروگرام دے دیے، اس کے بعد انہیں کوئی حالات حاضرہ کرنٹ افیئرز میں، تو وہ ہر جگہ. تو کہتے ہیں کہ جی ٹی وی پروڈیوسر جو ہے وہ ایک آئیڈیا، ایک کانسیپٹ سوچتا ہے جی، اس کو ڈیولپ کرتا ہے، پھر وہ ایک اسکرپٹ رائٹر، اس نے ڈرامہ نہیں کہا، اسکرپٹ رائٹر کو انگیج کرتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ اسکرپٹ، پھر وہ اس سے بتاتا ہے، پھر لکھواتا ہے. وہاں مطلب ظہور صاحب تھے، ظہور بھائی اسکرپٹ کے جو انچارج تھے، انہوں نے مجھے بہت کہا کہ تم لکھتے رہو. انور صاحب تھے وہ پروگرام مینیجر پہ بنے، اور محمد نثار حسین جنہوں نے بہت بڑے سب سے بہترین کام تو انہیں کا لانگ پلیز. تو یہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، کہا کہ ہمارے لیے لکھیں. میں کہا جی بات یہ کہ میں کسی کے لیے لکھتا نہیں ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، جو چیز کچھ ہو جاتی ہے اگر آپ کے کام کی ہے تو حاضر ہے، میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی، میری عزت افزائی ہوگی ظاہر ہے. لیکن کیونکہ میرے رجحان کوئی سیاسی بھی تھے، کوئی سماجی تھے، کوئی اس میں وہ ان کے کام کا تھا نہیں، پھر وہ دور تھا ایک وہ عامریت کا. آپ نے کالم بھی لکھے ہیں اخبارات میں، اور وہ کل ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، ایشوز رہے ہیں بہرحال، تو وہ سیاسی نوعیت کی موسٹلی. نہیں کالم تو نہیں میں نے لکھے، وہ کالم بن گئے، کچھ اس کی کچھ حصے کالم کی شکل میں. دیکھیں نا اب کوئی ادب لطیف میں پہلے اس کی 2 قسطیں شائع ہوئی، وہ ایک ادبی رسالہ ہے جو دراصل میں لکھ رہا ہوں. ہر شخص اپنے ماضی میں کچھ خوبصورت لمحوں کو، اچھے یادگار لمحوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، شیئر کرنا چاہتا ہے. بہت سے لوگوں نے کام کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں. تو میں نے بھی اس طرح پرائمری اسکول کی یادیں، ہائی اسکول کی یادیں، تو یہ 2 ابواب جو اس کے تھے. لیکن میں نے کہا کہ یہ تو یادیں تو اتنی ہیں، پوری زندگی ہے، کہاں سے کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. میں نے پھر اس کو ایک تھیم دیا کہ سیاسی یادیں. سیاسی سے مراد یہ ہے کہ میں نے الیکشن بھی لڑا تھا گورنمنٹ کالج میں، والد صاحب بہت منع کرتے تھے کہ مت کرو، پڑھائی رہ جائے گی، پڑھائی کو نقصان ہوا بھی، ہی واز رائٹ. اور ایک دم سیاسی جماعتیں بہت فعال ہو گئی تھیں 70 کے بعد، تو وہ زمانہ تھا. تو اس میں یہ کہ بہت یہ تھا کہ تم الجھ جاؤ گے کہیں. تو میرے وہ رجحانات تھے کہ ذرا کچھ پریکٹیکل، کوئی عملی، اور والد صاحب کے بھی اشعار تھے جو میں انہیں یاد دلاتا تھا. تو کہتے تھے نہیں ابھی نہیں، تم پہلے پڑھائی کر لو. وہ کہتے تھے یہ تو مثلا یہ کہ ان کا شعر ہے کہ یہ بھی آرائش ہستی کا تقاضا تھا کہ ہم، یہ بھی آرائش ہستی کا تقاضا تھا کہ ہم حلقہ فکر سے میدان عمل میں آئے. تو میں کہتا تھا جی دیکھیں کہ اٹھ کے ایک بار الٹ دوں غم دنیا کی بساط، اتنی طاقت تو میرے بازوئے شل میں آئے. تو میں کہا جی آپ بھی تو اتنی اچھی اچھی باتیں تو میں کہا باتیں آپ یہ کرتے ہیں، مجھے مشورہ کہتے ہیں نہیں تم پڑھ لو، کبھی ساری زندگی پڑھی ہے. تو میرے کچھ رجحانات ہوتے. تو میں نے جو الیکشن لڑا، پھر وہ خیر وہ اتفاق سے جیت گیا. اور اس سال یونیورسٹی میں جہانگیر بدر اور جاوید ہاشمی کا مقابلہ تھا. جاوید ہاشمی جیتے، شیخ رشید جیتے گورڈن کالج سے. اور وہ ہمارا ایک سیشن تھا. بھٹو صاحب شملہ جا رہے تھے، انہوں نے طلباء کا جو وفد، انہوں نے کسانوں کے وفد، اساتذہ کے مختلف شعبوں کے لوگوں سے ملے، ہمیں بھی بلایا. تو وہ ایک الگ یاد ہے. تو میں نے کہا کہ پھر بعد میں بھی میں کچھ کرتا رہا، کوئی ہنگامے، کوئی اس میں جلسے، سیاسی جلسے، کوئی شریک ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کو ایک تھیم کے ساتھ کر کے، تو لیکن جب شروع کیا تو کچھ اس میں کچھ سیاسی یادیں ہیں، خالص سیاسی، کچھ نیم سیاسی، کچھ ادبی بھی ظاہر ہے ساتھ، کچھ تھوڑا سا. تو وہ 2 قسطیں تو پہلی چھپی تھیں ادب لطیف میں، ادبی رسالے میں. پھر یہاں فیس بک پہ 1-2 چیزیں شیئر کی، وہ اور طرح سے آپ کو پتہ ہے اس کی وہ بنتی ہے پوسٹ. پھر وہ رسالہ، وہ اخبار ہے، الیکٹرانک اخبار ہے، ہم سب ہے، کاروان ہے، اسلو.
تو ان کو جب دیا تو ان کے تقاضے تھے اتنے الفاظ ہوں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ایپیسوڈ کے طور پہ کسی رسالے یا اخبار کو دیتے ہیں تو اس میں ایک بگننگ مڈل اینڈ ضرور ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ خط بھی لکھتے ہیں تو اس میں ایک آغاز مڈل اور اینڈ ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک بات تھوڑی سی پڑھنے والے کی تھوڑی سی تو ایک مکمل اس کو تصویر نظر آئے, کوئی تسلی ہو, تو وہ پھر ایک دو حصے حال ہی میں وہ کالم کی شکل میں ان کی مرضی ہے. اچھا, میں تھوڑا سا آپ سے, کیونکہ وقت کی قلت ہے, آپ سے باتیں تو بہت ساری کرنی ہے. آپ نے اشعار بڑی سادگی اور سلاست سے کہے. آپ کی شاعری میں مجھے انقلابیت تو نظر آئی, لیکن وہ جس طرح کی آپ اپنی سیاسی وابستگیوں کا اظہار کر رہے ہیں اس طرح کی انقلابی رنگ شاید میں نہیں دیکھ پایا یا میری نظر نہیں آئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں بہت ہے, میرے تو بہت سے سیاسی اشعار ہیں, بہت زیادہ. جیسے میں نے ابھی راستے میں آپ کا ایک شعر پڑھا تھا اور میں بار بار اس کو پڑھے جا رہا تھا کہ دوستی پر تو کوئی شک نہیں اس کی, پر وہ دوست دشمن کا زیادہ ہے ہمارا کم ہے. اگر مجھے فرمائش بھی آ رہی ہے, اگر آپ یہ غزل ہمیں سنا سکیں تو. ہاں میں ضرور سنا دیتا ہوں. اس میں دیکھیے اس میں دو اشعار بڑے سخت سیاسی ہیں. جی وہی انہی کو میں نے لگا, وہ بڑے ہلکے انداز سے آپ نے سنا دیے, لوگوں کو کہہ دیا. بلکہ کسی ایک جگہ ایک اور ملک میں کسی جگہ میں سنانے لگا تو میں نے کہا کہ یہ دو اشعار جن پہ بڑی داد ملتی ہے یہ میں یہاں نہیں سناؤں گا. اچھا تو سنا نہیں. اچھا ابھی کراچی میں نے سنایا, وہاں میئر محترم ہمارے بیٹھے تھے, میں نے کہا جی آپ سنواریں گے, آپ کو ذمہ داری دی ہے, تو وہ اور ان کے ساتھی خوش ہوئے. تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ گویا شاعری ریلیونٹ ہے, شاعری زندگی سے پھوٹتی ہے اور زندگی پہ اپلائی ہونی چاہیے, ورنہ تو غالباً آپ نے ان کو گلشن سوارا کم ہے والا شعر سنایا ہوگا. ایک دفعہ میری بڑی مشفق و محترم کشور ناہید, انہوں نے کالم کا آغاز اس سے کیا تھا, اس شعر سے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے ایسا. تو میں وہ یہ نہیں ہے کہ تجھے میں نے پکارا کم ہے, سبحان اللہ, واہ واہ. یہ نہیں ہے کہ تجھے میں نے پکارا کم ہے, میرے نالوں کو ہواؤں کا سہارا کم ہے. واہ سبحان اللہ. اس قدر ہجر میں کی نجم شماری ہم نے, اس قدر ہجر میں کی نجم شماری ہم نے, جان لیتے ہیں کہاں کوئی ستارہ کم. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور دوستی میں تو کوئی شک نہیں اس کی, پر وہ دوستی میں تو کوئی شک نہیں اس کی, پر وہ دوست دشمن کا زیادہ ہے ہمارا کم ہے. واہ واہ واہ, پھر پڑھیے گا حضور یہ شعر, پھر پڑھیے. دوستی میں تو کوئی شک نہیں اس کی, پر وہ دوست دشمن کا زیادہ ہے ہمارا کم ہے. اور صاف اظہار ہو اور وہ بھی کم از کم 2 بار. صاف اظہار ہو اور وہ بھی کم از کم 2 بار. ہم وہ عاقل ہیں جنہیں ایک اشارہ کم ہے. کیا بات ہے. اور ایک رخسار پہ دیکھا ہے وہ تل ہم نے بھی. واہ واہ. ایک رخسار پہ دیکھا ہے وہ تل ہم نے بھی. ہو سمرقند مقابل کے بخارا کم ہے. اور اتنی جلدی نہ بنا رائے میرے بارے میں. واہ. اتنی جلدی نہ بنا رائے میرے بارے میں, ہم نے ہمراہ ابھی وقت گزارا کم ہے. اور یہ 2 شعر کہ باغ ایک ہم کو ملا تھا مگر اس کو افسوس, باغ ایک ہم کو ملا تھا مگر اس کو افسوس ہم نے جی بھر کے بگاڑا ہے. سنوارا کم ہے. واہ واہ, پھر پڑھیے گا حضور یہ شعر. باغ ایک ہم کو ملا تھا مگر اس کو افسوس ہم نے جی بھر کے بگاڑا ہے. سنوارا کم ہے. اور آج تک اپنی سمجھ میں نہیں آیا باسر, آج تک اپنی سمجھ میں نہیں آیا باسر, کون سا کام ہے وہ جس میں خسارہ کم ہے. کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ. مطلب میں یہ دیکھ رہا تھا نا کہ بعض لوگوں نے اسی مضمون کو باندھنے کے لیے بہت تگ و دو کی, بڑی محنت کی, اور اس کے باوجود وہ یہ معیار نہیں لا پائے جو ماشاءاللہ مجھے آپ کی اس غزل میں آپ کو نظر آیا. ایسا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. کل میں آپ سے کچھ سیکھ رہا تھا, بلکہ میں یقیناً کہوں گا کہ میں سیکھ رہا تھا. اس میں آپ نے ایک بات کہی کہ ردیف بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے اور خالی ردیف بھی بچا کے لے جاتی ہے, اور کبھی کبھی ردیف زائد ہو جاتی ہے. جی. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے ایسے طالب علم ہیں جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو اس سے کیا آپ کی مراد تھی؟ اگر آپ, کیونکہ میں نے آپ کی غزلوں میں دیکھا تو آپ کی ردیف بہت جاندار ہے, اور ماشاءاللہ وہ ایسا کور کر رہی ہے. جیسے اگر فرض کروں میں نے ایک طرف دیکھی کہ بادل ہے اور پھول کھلے ہیں سبھی طرف, کہتا ہے دل کہ آج نکل جا کسی طرف. اس میں طرف بہت اسٹرانگ پوری غزل میں رہی ہے. تو کیا اشارہ تھا, آپ کس طرح سمجھانا ہمارے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا اس کو یوں کہ جب اس کے تراجم ہم یہاں اپنی چیزوں کے کیے
جی. تو تب بھی بہت کچھ سیکھا. دیکھیں آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ سب سے پہلے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, آپ سیکھتے ہیں, وہ اس کا معاوضہ ہے, باقی بونس ہے. تو اب دیکھیے طرف کیا آپ کی اس بات سے مجھے اشارہ ملا کہ میں ذرا اور سہولت سے بیان کر سکتا ہوں. اب اس کا عنوان, اچھا غزلوں کے عنوان تو نہیں ہوتے آپ کو پتا, لیکن وہ جو میرے ساتھی تھے, ایک انگریز شاعر ہیں سائمن فلیچر, ایک دیوجانی چیٹرجی بڑی یہاں کی ایکنالج شاعر ہیں, ان کو بھی MBE ملا تھا شاعری پہ, ان کی کچھ 60 کے قریب کتابیں, کہانیاں بھی لکھی ہیں, تراجم کی ہیں. تو ان کا کہ نہیں پھر وہ غزل تو اس کو کہیں گے لیکن عنوانات دیے جائیں. اچھا. تو وہ غزلوں کے عنوانات دیے ہم نے. اس غزل کے ترجمے کا عنوان مس ڈائریکشنز ہے. اچھا. تو اب آپ نے طرف کی بات کیا نا, تو اس طرح سے مطلب میری غزل کی ردیف ہے خرابیاں, جی, ایک کی ردیف ہے خراب, اس طرح سے. بہرحال تو وہ ردیف, اب یہ کہ وہ ردیف جو ہے وہ بہت سی چیزیں متعین کر دیتی ہے, لیکن ردیف کا نبھانا بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اور اگر آپ اس پہ کامیاب, دیکھیں نا جتنا مشکل ٹیسٹ آپ, اور اگر آپ پاس کر لیں تو اتنا ہی ریوارڈ, دیکھیں نا شاباش بھی پھر اتنی ملتی, اور پھر اگر نہ کر پائیں تو پھر ظاہر آپ کو بھی مایوسی ہوتی ہے. تو ردیف کا تو استعمال, قافیہ تو اچھا. پھر انگریزوں کو, میرے ساتھیوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی جو مغرب کے شاعر ہیں, کہ چلو بھی رائم تو ہم جانتے ہیں, قافیہ تو ہمیں پتہ ہے, یہ تو یہاں رائمڈ پوئمز تو مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں, میٹر میں سب کچھ. یہ ردیف کیا بلا ہے, یہ ریفرین جسے کہتے ہیں, کہ مطلب چلو ہم قافیہ ریپیٹ کرتے چلے جائیں, یہ ساتھ ردیف کس طرح, پھر وہ تو بےمانی ہو جاتا ہے. تو اب ترجمے میں یہ ہوتا ہے کہ ہوا یا تو ردیف نبھائی ہے کسی ترجمے میں, یا قافیہ نبھایا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو دیکھیں نا 3 پابندیاں تو نہیں آپ کر سکتے. ایک تو جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کے قریب ترین رہنا ہے. اچھا پھر انہوں نے ایک اپنا کوئی تھوڑا سا میٹر بھی رکھا ہوتا تھا. اچھا اب قافیہ, لیکن ان ساتھیوں نے پھر میرے انگریزی میں اوریجنل غزلیں لکھی ہیں. شروع میں بڑا سٹرگل کیا انہوں نے, کہا یہ کوئی ردیف نکل جاتی ہے, قافیہ نکل جاتا ہے. اچھا لکھی ہیں, بالکل لکھی ہیں, اور میں نے یہ شعر بھی کیے ہیں. اور پھر بالآخر وہ انہیں ظاہر ہے یہ ایک آرٹ ہے, تو انہوں نے کامیاب غزلیں انگریزی میں لکھی ہیں جس میں قافیہ ردیف دونوں نبھائے جا رہے ہیں. انگریزی میں قافیہ ردیف نبھائے جا رہے ہیں. جی ہاں, وہ مجھے اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں لے کے آتا, تو کبھی پھر صحیح. اس میں یہ ہماری ساتھی جو یہ دونوں پاکستان میں گئے میرے ساتھ, لاہور آرٹس کونسل نے ہم نے پروجیکٹ بنایا تو انہوں نے اسپانسر کیا. تو وہاں ایک اس میں ردیف اس نے لاہور رکھی تھی. لاہور پہ لاہور پوئمز کی ایک سیریز تھی اس میں, تو وہ اس میں ایک اور ایک اس طرح سے وہ نبھائی. اچھا. لیکن کیونکہ اس لیے کہ وہ ایک چیز سے آزاد ہو گئے نا, کہ کوئی اوریجنل ٹیکسٹ نہیں تھا, تو جیسے تو دو چیزیں نبھائی جا سکتی ہیں, قافیہ ردیف دونوں, یا اوریجنل ٹیکسٹ اور قافیہ یا ردیف. جی. تو اس طرح سے اردو غزل میں, شاعری میں ردیف بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ آخر میں آتی ہے, وہ گویا ایک طرح سے وہ پتوار کا کام دے گی اور وہ باقاعدہ متعین کر دے. اچھا مثلا اگر کسی اس میں ردیف ہو, جاتا ہوں میں, آتا ہوں میں, اچھا یہ بڑی مشکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ اشعار میں تو یہ ہوں میں دونوں نبھ جائیں گے, جسٹیفائی. اچھا غزل میں یہ پہلی شرط تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی لفظ زائد نہ ہو. وہ آگے ہی پہلے ہی اتنے تھوڑے سے لفظ ہوتے ہیں, ان میں بھی کوئی 1-2 زائد ہو جائیں. اچھا پھر ایک روانی ہو, ان کی ترتیب لفظوں کی ایسے نہ ہو کہ وہ پتہ چلے کہ اچھا انلیس کہ اس میں کوئی خوبصورتی, اس میں کوئی جدت ہو. اساتذہ نے کیا, نئے لوگوں نے بھی, وہ بھی ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ سیدھا نثر کے مصرے کی جملے کی طرح سیدھا ہی ہو, لیکن کم از کم ایک پڑھتے ہوئے کہ اس میں ایک روانی سی ہو. اچھا اب جاتا ہوں میں, آتا ہوں میں, تو کئی جگہ ہوں پہ ختم ہو جاتی بات. جاتا ہوں تو ظاہر ہوں میں ہی ہوں گا, جاتا ہوں کے بعد تم یا وہ یا تو نہیں لگا سکتے آپ, تو پھر میں زائد ہو جائے گا. اب اس طرح کی اگر ردیف ہو جاتی تو پھر شاید بہت تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ پھر اب 4 گیندیں کھیلی 5ویں پہ بولڈ ہو گئے. اچھا سر آپ کی چھوٹی میں نظمیں دیکھ رہا تھا, اس میں ایک دوہری شعریت جان, وہ اگر آپ سنا دیں ہمارے پاس بریک پہ جانے سے پہلے, اگر ہم وہ سن لیں تو. بالکل, کہ ایک وطن, اس کا عنوان ہے دوہری شعریت. ناظرین میں چاہوں گا بھرپور توجہ سے اس دوہری شعریت کو سنیں, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. جی بڑی مہربانی. ایک وطن وہ ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں, ایک وطن وہ ہوتا ہے جو ہم میں رہتا ہے جب تک ہم رہتے ہیں.
کیا بات ہے, بہت خوبصورتی سے آپ نے دوہری شہریت کی وضاحت کی ہے. سر ایک جو ہم اس گفتگو کے سلسلے کو تو بڑھائیں گے, ابھی ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. چھوٹی نظموں پر آپ نے مطلب آسان کام کافی کیا ہے اور طویل نظموں پہ کام کم کیا ہے یہ؟ ہاں مطلب طویل نظم اس طرح سے تو میرے پاس ہے نہیں, میں نے نہیں کی. اچھا اس میں یہ کہ قطعات کی شکل میں بھی بعض نظمیں ہیں, ان کو عنوان دے دیے, اچھا ہو گئے, یا ایک بات پوری ہوگی. اصل شاید میری تربیت بھی 2 مصروں میں بات مکمل کہنے والے کی تھی, تو ایک 4 مصروں میں, 6 میں, 8 میں. اچھا پھر قافیہ ردیف سے جب بعض باتیں ہوتی, جیسے یہ بھی یہ آزادی چاہتی تھی یہ بات قافیہ ردیف سے, تو وہ بس جب بات ہو گئی تو ہو گئی. اب ہوتا یہ کہ آپ دو لائنوں کی نظم لکھ کے اس کو کھینچ رہے ہیں, اس میں بعد میں تھوڑی سی اور بات کروں گا. بریک پہ جا رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس ہوتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان موجود ہیں ناصر سلطان کاظمی صاحب, ابھی ہم نے ان کا باسر سلطان کاظمی صاحب, اور یہ رہتا ہے مسئلہ آگے پیچھے نام ہو جاتے ہیں, لیکن باسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ براڈ کاسٹر بھی ہیں, یہ ادیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, استاد بھی ہیں, نیوز ایڈیٹر بھی ہیں, بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں. اور اسی کی بنیاد پر اور ان تمام کاموں کی بنیاد پر ان کو MBE کا ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری کرتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان سے غزلیں بھی ہم ان سے سنیں گے, اور ہماری کالز بھی کھل گئی ہیں. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 0207-638-7677. تو باسر صاحب سب سے پہلے تو سوری میں آگے پیچھے روانی ہو گئی, لائیو شو میں ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. آپ کو MBE کا ایوارڈ ملتا ہے جی, تو آپ نے ماشاءاللہ میں نے تو دیکھا کافی آپ کا کام تھا, اور بہت زیادہ آپ نے انگلش لٹریچر میں بھی کام کیا ہے, اردو میں بھی کام کیا ہے. لٹریچر کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعزاز تھا, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اصل چند برس پہلے میں نے جن کا نام لیا, ہماری ساتھی شاعرہ دیوجانی چٹرجی کو ملا تھا. تو شاعری کی بنیاد پہ ایز اے پوئٹ جو ملا, مجھے اس کی زیادہ خوشی ہے اس بات. جی بالکل. اچھا کام تو زندگی میں ہر شخص بہت سے کرتا ہے, اور میں نے جہاں یہ نیوز ریڈر کی آپ نے بات کی, وہ تو 1-2 برس کی بات تھی, BBC سے متعلق تھے, وہ ان کا ایشین پروگرام تھا. اچھا پھر اس طرح سے کچھ اور چیزیں, لیکن جو کام پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ آپ کو آخر کیوں ملا, آخر کیسے ملا ہوگا. پھر دوست لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں. میرا خیال ہے کہ ایک تو ایک خوش قسمتی میری یہ تھی کہ کچھ مجھے ساتھی اچھے یہاں مل گئے, جن کی وجہ سے, جن کی تعاون سے تراجم میرے, اچھا, اور ترجمہ اس کے بارے میں میرا یہ نتیجہ تب ہم نے نکالا کہ یہ ایک شخص کو نہیں کرنا چاہیے, ایک شخص کر بھی نہیں سکتا. کہ جس زبان میں ہو رہا ہے ترجمہ, ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی, ہم پاکستان میں آنکھ کھولتے ہیں ایپل بی بال سے, لیکن یہ کہ انگریزی پڑھائی, MA کو بھی پڑھایا, لیکن میں ایک جگہ آ کے مجھے پتا تھا کہ یہ میری زبان نہیں ہے. اچھا تو وہ پھر چھوٹی موٹی جو پھر شاعری میں تو خاص طور پہ وہی نزاکت تو ہوتی ہے, وہی جو ایک آنچ کی جو کسر ہے, جب تک وہ نہ, تو وہ یہ میرے دوستوں نے ترجمے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, اور خود ایک چھوٹی سی نظم کے طور, غزل کے طور پہ, یا ایک ٹکڑے کے طور پہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سطح پہ صحیح تسلیم کرائے کہ جب جس زبان میں ترجمہ ہوا ہے اس زبان کو پڑھنے والے اس کو ایک شاعری کے طور پہ. اچھا تو کچھ, ایک منٹ میں آپ کو روکوں گا, کال موجود ہے, کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کرم ہے, میں عقیل دانش عرض کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا کہ باسر صاحب کو اپنے درمیان موجود کیا. ایسی نابغہ روزگار شخصیت اردو ادب میں خالخالی نظر آتی ہے. دو شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ اشعار کو بخشا ہے نیا درد کا لہجہ, اشعار کو بخشا ہے نیا درد کا لہجہ, الفاظ کو مفہوم کا اعجاز دیا ہے. نقاد سخن یاد رکھیں گے اسے دانش, باسر نے غزل کو نیا انداز دیا. بہت مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ صاحب, آپ نے دل خوش کر دیا. بہت شکریہ قیل بھائی, بہت شکریہ, آپ نے بڑی عزت افزائی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی عابدہ شیخ عرض کر رہی ہوں. جی عابدہ صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے. ابھی آج تو ہماری ایک بڑی معزز ہستی آئی ہوئی ہے, بلکہ پورا پاکستان آیا ہوا ہے, بلکہ یہ کہوں کہ میرا میکا مینچسٹر آیا ہوا ہے. میں عابدہ شیخ عرض کر رہی ہوں, میرے بہت پیارے بھائی ہیں. جی جی میں نے پہچان لیا, میں نے آپ کو سلام عرض کیا. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوں لگ رہا ہے کہ جیسی آس پاس سے اتنی مانوس فضائیں ہیں, اتنی مرغزار سی وادیاں ہیں کہ یوں لگتا ہے شہر یہ بزم و سخن کی جو یہ آپ کے بزم ہے اس کو 4 چاند لگ گیا. جی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور آپ ہمیشہ فون کرتی ہیں ہمیں. بہت شکریہ آپ کی, بہت عنایت. جی تو اچھا, تو یہ کہ وہ جب تراجم ہو گئے تو ظاہر ہے ورنہ تو پہنچتا نا چیز. تو ایک تو پھر یہ کہ کچھ خوش قسمتیاں ہوتی ہیں, کچھ چانس ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ ایک یہاں پروجیکٹ بنا تھا ویٹنگ روم پروجیکٹ, اچھا, جو انتظار گاہیں تھیں, ہسپتال, سرجری, وہ تو وہاں جو لوگ انتظار کرتے ہیں, تو پروجیکٹ بنایا ڈیوڈ ہارٹ نے کہ یہ یہاں نظمیں, کچھ غزلیں, غزلیں تو نہیں, نظمیں کچھ لگائی جائیں کہ جو انتظار کرنے والے ذرا پڑھ کے تھوڑا سا ان کا دھیان بٹے کچھ ان کو. تو اس میں میری ایک غزل کا میں نے ترجمہ, مجھے انہوں نے انوائٹ کیا کہ تم کچھ دو, تو میں نے ایک ترجمہ کر کے انہیں دیا تھا. تو وہ اس میں منتخب ہوگی, تو کچھ جگہ وہ لگی, کچھ ہسپتالوں میں اور ادھر ادھر. پھر 2008 میں میرا ایک شعر جو میں ابھی عرض کروں گا, اس کا ایک شعر تو آپ نے سنا دیا تھا آغاز میں ہی, کہ جو اس غزل میں میں نے ناصر کو ٹریبیوٹ دیا کہ ڈھونڈتے ہیں ہم اسے بزم سخن کوئی بھی ہو. اس کا جو پہلا شعر مطلع, تو وہ پہلے تو ایک پوئٹری سوسائٹی کے ایک بلیٹن میں, پوئٹری نیشنل پوئٹری ڈے پہ اس میں شائع ہوا, تو جو کہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے کالجوں میں اور اسکولوں میں. تو وہاں سے پھر پک ہوا, تو انہوں نے آرٹس کونسل کے اشتراک سے سلاؤ ایک شہر ہے جی اسلام میں, جی وہاں انہوں نے 10 نمونے شاعری کے مختلف زبانوں کے. محمود درویش, بہت بڑا نام, میرے لیے بڑا اعزاز کہ میری بھی چیز ان کے ساتھ وہاں. تو عربی, پنجابی, اس طرح سے اور جو مائنورٹی کی لینگویجز دوسری تھیں, اس فارسی, عربی, تو اس میں وہ ہندی. تو وہ جو اس میں میرا یہ شعر اردو متن, اس کا انگریزی ترجمہ, وہ پھر انہوں نے وہاں کافی بڑا ایک سٹون میں شعر سنانا. جی ہاں. تو دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی بھی ہو, دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی بھی ہو, پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو. تو یہ کچھ باتیں ہوئیں جس سے کوئی نوٹس لیا گیا ہوگا. اور پھر کئی انتھالوجیز میں یہاں کی کئی رسالے جو بڑے معتبر یہاں وصفری ہے اس طرح سے, اور دوسرے آربٹ میں دوسرے ان میں شائع ہوئیں. تو وہ مل جل کے کچھ کسی نے سوچا ہوگا. جی بالکل, اور یہ ایک نیا رنگ بھی ہوگا یقین, جیسا آپ نے کہا کہ انگریزی شاعری ردیف قافیے کے ساتھ اگر ہو رہی ہو تو وہ بالکل ہی ڈفرینٹ رنگ آ جاتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر بعد میں آپ خود پوچھتے ہیں نا جب لوگوں سے جن کو ملا تھا یا نہیں, تو وہ یہ کیسے, پھر آپ گوگل پہ بھی بہت انفارمیشن, وہ تو مطلب ہے کہ کن بنیادوں پہ دیا جاتا ہے. مختلف ایوارڈز ہیں, ایم بی, او بی, سی بی, نائٹ ہوڈ بڑا ایوارڈ ہے اس طرح سے. تو وہ گوگل پہ ساری تفصیل موجود ہے کہ وہ اس کو دیکھتے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ ہے. مثلا زیادہ تر مطلب ہر برس جو ہے وہ جو لٹریچر پہ ملتے ہیں وہ زیادہ تر فکشن رائٹرز پہ ملتے ہیں, کیونکہ فکشن رائٹرز کا جو معاشرے پہ امپیکٹ ہے, اثر ہے, اس کو آپ میجر کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایڈیشن چھپے, اس پہ کوئی ٹی وی سیریل بنی, کوئی فلم بنی, کتنے لوگوں نے دیکھا, یہ کیا اس میں سے. تو شاعری کا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں خیال یہ 2-4 چیزیں ایسی ہوئیں کہ جن کی وجہ سے, تو خیر بہرحال آپ کا کام ہے اور ساری دنیا کو اس کا علم ہے. اب ہم تھوڑا سا آپ سے فرمائش کریں گے, اور فرمائش یہ کریں گے کہ ہم آپ کی کچھ غزلیں ضرور اور کچھ کلام ضرور سننا چاہیں گے, تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی محسوس ہو سکیں. گفتگو سے تو ہو ہی رہے ہیں. جی بہتر. تو یہ غزل, اس کا ایک شعر آپ نے سنا دیا تھا, مطلب میں نے سنا دیا, اس کے 2-3 شعر اس کو مکمل کر دوں. صورت حالات ہی پر بات کرنی ہے اگر, صورت حالات ہی پر بات کرنی ہے اگر, پھر مخاطب ہو کوئی بھی انجمن کوئی بھی ہو. صحیح بات. اور ہے وہی لا حاصلی دستے ہنر کی منتظر. واہ. ہے وہی لا حاصلی دستے ہنر کی منتظر. ہے وہی لا حاصلی
دستے ہنر کی منتظر آخرش سر پھوڑتا ہے کوہ کن کوئی بھی ہو. واہ 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 کیا بات ہے. وہی لا حاصلی کتنا سچا شعر. دستے ہنر کی منتظر آخرش سر پھوڑتا ہے کوہ کن کوئی بھی ہو. اور ہیں جو پراز آرزو ہوتے نہیں محتاج میں. واہ. ہیں جو پراز آرزو ہوتے نہیں محتاج میں. رات دن مخمور رکھتی ہے لگن کوئی بھی ہو. واہ. اور مکتا ہے کہ عادتیں اور حاجتیں باصر بدلتی ہیں کہاں. عادتیں اور حاجتیں باصر بدلتی ہیں کہاں. عادتیں اور حاجتیں باصر بدلتی ہیں کہاں. رقص بن رہتا نہیں طاؤس بن کوئی بھی ہو. واہ 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 کیا بات ہے. بہت بڑا خوبصورت آپ نے. اچھا جو آپ نے بزم سخن والا جو اس میں شعر تھا وہ ضرور میں چاہوں گا کہ صورت حالات ہی پر بات کرنی ہے اگر پھر مخاطب ہو کوئی بھی انجمن کوئی بھی ہو. جی واہ واہ. اور جو آپ نے ناصر صاحب کے والے سے تو خیر بہرحال آپ نے ان پر کافی چیزیں لکھی بھی ہیں اور کام بھی کیا ہے. پوری کتاب ایک لکھی جو اکیڈمی آف لیٹرز نے پاکستان نے شائع کی ہے ناصر کاظمی شخصیت اور فن. جی اچھا ابھی جیسے میں آپ سے وہ ایک تذکرہ کر رہا تھا جو میں نے آپ سے فرمائش بھی کی تھی کہ وہ سبھی طرف پھول کھلے وہ غزل اگر جی بالکل بالکل اگر کیونکہ وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس میں جو آپ نے ردیف کے ساتھ جو کچھ اتنا خوبصورت کام کیا ہے وہ ضرور میری جو نظر سے گزرا اور کل رات میں ہی گزرا پوری تفصیل سے تو میں چاہوں گا کہ وہ ضرور. جی میں پیش کرتا ہوں. بادل ہے اور پھول کھلے ہیں سبھی طرف. واہ واہ واہ. بادل ہے اور پھول کھلے ہیں سبھی طرف. کہتا ہے دل کہ آج نکل جا کسی طرف. کیا بات ہے. واہ. تیور بہت خراب تھے سنتے ہیں کل تیرے. تیور بہت خراب تھے سنتے ہیں کل تیرے. واہ. اچھا ہوا کہ ہم نے نہ دیکھا تیری طرف. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہت خوب. تیور بہت خراب تھے سنتے ہیں کل تیرے. اچھا ہوا کہ ہم نے نہ دیکھا تیری طرف. واہ. اے دل یہ دھڑکنیں تیری معمول کی نہیں. اے دل یہ دھڑکنیں تیری معمول کی نہیں. اے دل یہ دھڑکنیں تیری معمول کی نہیں. لگتا ہے آ رہا ہے وہ فتنہ اسی طرف. کیا بات ہے. واہ واہ. اے دل یہ دھڑکنیں تیری معمول کی نہیں. لگتا ہے آ رہا ہے وہ فتنہ اسی طرف. اور جب بھی ملے ہم ان سے انہوں نے یہی کہا. جب بھی ملے ہم ان سے انہوں نے یہی کہا. جب بھی ملے ہم ان سے انہوں نے یہی کہا. بس آج آنے والے تھے ہم آپ کی طرف. واہ 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 کیا بات. جب بھی ملے ہم ان سے انہوں نے یہی کہا. بس آج آنے والے تھے ہم آپ کی طرف. اور خوش تھا کہ 4 نیکیاں ہیں جمع اس کے پاس. خوش تھا کہ 4 نیکیاں ہیں جمع اس کے پاس. نکلے گناہ 20 الٹا میری طرف. خوش تھا کہ 4 نیکیاں ہیں جمع اس کے پاس. واہ واہ واہ. نکلے گناہ 20 الٹا میری طرف. اور باصر ادو سے ہم تو یوں ہی بدگما رہے. باصر ادو سے ہم تو یوں ہی بدگما رہے. تھا ان کا التفات کسی اور ہی طرف. واہ 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 کیا بات ہے. واہ بس مطلب میں یہ سمجھاؤں کہ اس میں قافیے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کے ردیف نے ہی سارا کام کر دیا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں خالص بھائی؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ سمینہ بول رہی ہیں. سمینہ رحمت. سمینہ رحمت صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ ہاں جی یہ باسر بھائی کا آپ نے بلایا ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے. انہیں کہ وہ جو انہوں نے ناصر کاظمی کو ٹریبیوٹ پیش کیا وہ غزل سنا دیں. ابھی وہی تو سنائی ہے. سنا دی ہے ابھی سنائی ہے. ابھی آپ ریکارڈنگ دیکھیے گا اس کی. لیکن بہرحال بہت شکریہ عزت افزائی کا. بہت شکریہ. بڑا اچھا لگا. بہت شکریہ آپ کا. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس طرح کی جو آپ نے چیزیں کی تھیں اور اس کو بہت آسانی سے بڑی سادگی سے مطلب ناصر صاحب بھی اسی طرح آسانی سے کہہ گئے تھے کپڑے بدل کر بال بنا کر کہاں چلے ہو کس کے لیے. رات بہت کالی ہے ناصر گھر میں رہو تو بہتر ہے. آسانی اور سادگی ضروری ہے شاعری کے مطلب مشکل الفاظ ضروری ہے. نہیں کوئی شرط نہیں کوئی اصول نہیں. دراصل یہ وہ جو شعر ہے وہ خود کچھ باتیں متعین کر دیتے ہیں. یعنی جو مضمون ہے جو بات ہے. اچھا سب پہلے تو وہ جو بھی خیال یا جذبہ ہے وہ حیت بھی متعین کرتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اب آخر ورنہ سب غزلیں لکھیں سب نظمیں ہی لکھیں. کوئی چیز کسی چیز کے لیے افسانہ ضروری ہے. بعض کالم بڑے یادگار
ہمارے سینئر صحافیوں نے لکھے ہیں, یادگار کالم ہے. مزاح دیکھیں مشتاق احمد یوسفی نے اور دوسرے شفیق رحمان دیکھیں نا, تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. اچھا والد صاحب کا بھی تھا کہ ان کی مشکل اشعار بھی ہیں کہ ان میں ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے. اچھا پھر روایت سے تو ان کا بڑا رشتہ تھا. اس طرح میر کے اشعار کہیں بہت سادہ, کہیں آسان, کہیں مشکل. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. میرے جیسے ابھی میں نے شعر سنایا کہ آخر اشتر پھوڑتا ہے کوہکن کوئی بھی ہے وہی لا حاصلی. اب یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, بالکل اور میرے خیال الفاظ بھی ہوتے تو ڈیپینڈ کرتا ہے, قید نہیں ہے. بالکل جی. اچھا اگر ہم چاہیں گے کہ اور کوئی اگر آپ ہمیں غزل سنانا چاہیں گے, غزلوں پہ جو آپ کا کام ہے وہ ظاہر نظمیں آپ نے جیسے کہا کہ چھوٹی چھوٹی ہے, لیکن غزل ہم ضرور سننا چاہیں گے. اچھا ایک وہ چیز جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا تو وہ خرابیاں. جی خرابیاں وہ بہت خوبصورت ہے. اچھا تو ان کے عنوانات جو تھے بعض دفعہ تو ردیفوں کو عنوانات بنا دیا, بعض دفعہ کوئی ٹکڑا اس میں سے لیا یا کچھ اس طرح سے. تو کتنی ہی بے ضرر سہی تیری خرابیاں, کتنی ہی بے ضرر سہی تیری خرابیاں, باصر خرابیاں تو ہیں پھر بھی خرابیاں. کتنی ہی بے ضرر سہی تیری خرابیاں, باصر خرابیاں تو ہیں پھر بھی خرابیاں. اور حالت جگہ بدلنے سے بدلی نہیں میری. واہ 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 کیا شعر ہے, واہ واہ. حالت جگہ بدلنے سے بدلی نہیں میری, ہوتی ہیں ہر جگہ کی کچھ اپنی خرابیاں. اور تو چاہتا ہے اپنی نئی خوبیوں کی داد, تو چاہتا ہے اپنی نئی خوبیوں کی داد, تو چاہتا ہے اپنی نئی خوبیوں کی داد, مجھ کو عزیز تیری پرانی خرابیاں. کیا بات ہے, پھر پڑھیے گا واصل بھائی. تو چاہتا ہے اپنی نئی خوبیوں کی داد, مجھ کو عزیز تیری پرانی خرابیاں. اور جو ہی تعلقات کسی سے ہوئے خراب, جو ہی تعلقات کسی سے ہوئے خراب, جو ہی تعلقات کسی سے ہوئے خراب, سارے جہاں کی اس میں ملیں گی خرابیاں. جو ہی تعلقات کسی سے ہوئے خراب, سارے جہاں کی اس میں ملیں گی خرابیاں. اور سرکار کا ہے اپنا ہی معیار انتخاب, سرکار کا ہے اپنا ہی معیار انتخاب. یارو کہاں کی خوبیاں کیسی خرابیاں. واہ واہ واہ. سرکار کا ہے اپنا ہی معیار انتخاب, یارو کہاں کی خوبیاں کیسی خرابیاں. اور باصر کی شخصیت بھی عجب ہے کہ اس میں ہیں, باصر کی شخصیت بھی عجب ہے کہ اس میں ہیں کچھ خوبیاں خراب کچھ اچھی خرابیاں. واہ 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 کیا بات ہے, یہ تو پھر مقطع پھر پڑھیے. واہ واہ. باصر کی شخصیت بھی عجب ہے کہ اس میں ہیں کچھ خوبیاں خراب کچھ اچھی خرابیاں. اور کتنی ہی بے ضرر سہی تیری خرابیاں, باصر خرابیاں تو ہیں پھر بھی خرابیاں. واہ بہت خوب. واصل بھائی یہ یعنی کہ میں سمجھ سکتا ہوں, کچھ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ انگریزی ادب اور اردو ادب کے ساتھ مل کے جب ایک چیز نئی آ رہی ہے تو وہ بہت ہی ڈفرینٹ آ رہی ہے, کیونکہ آپ نے ردیف پہ بھرپور توجہ دے کر اور اس کے ساتھ جو بہت کام کیا ہے. اسی طرح آپ نے جو نظموں کے حوالے سے, جیسے میں نے قلم دوات آپ کی نظم سنی, اس کے علاوہ میری ایک اور نظم تھی کہ پڑھو گے لکھو گے, وہ تھی, تو اگر وہ آپ ہمیں. جی بالکل. قلم دوات تو ایسا ہے نا کہ یہ نظم یوں ہے کہ شجر سے کٹ کے جو بے جان ہو گئی تھی شاخ, شجر سے کٹ کے جو بے جان ہو گئی تھی شاخ, شجر سے کٹ کے جو بے جان ہو گئی تھی شاخ, قلم بنی تو وہ دوبارہ ہو گئی زندہ. واہ 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 واہ. شجر سے کٹ کے جو بے جان ہو گئی تھی شاخ, قلم بنی تو وہ دوبارہ ہو گئی زندہ. شب سیاہ سے زیادہ سیاہ سیاہی سے, شب سیاہ سے زیادہ سیاہی سے تمام عالم تاریک ہو گیا روشن. واہ 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 واہ, بہت اچھوتا خیال ہے, بڑا ڈفرینٹ چیز ہے. ماشاء اللہ, بہت شکریہ. اور وہ جو پڑھو گے لکھو گے, پڑھو گے لکھو گے. اچھا ان کے تراجم شائع ہو چکے ہیں ایک دو اچھی انتھولوجیز میں, میگزین میں, تو دیکھے گئے. پڑھو گے لکھو گے. اس پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ, اس پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ جو سکھائے فقط ایسی تحریر, آغاز جس کا جناب حضور, انتہا تابع داری کا ایک غیر مشروط پیمان, اور پیشگی شکریہ
جانے کس بات کا. واہ 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 واہ. واصل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا تھا کہ اتنی جلدی نہ بنا رائے میرے بارے میں, ہمارا ابھی وقت گزارا کم ہے, ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے بہت بہت اجازت. بہت شکریہ, بڑی عزت افزائی, بہت شکریہ. ناظرین بہت شکریہ آپ کا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.